السلام علیکم سامعین، 8 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 28 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے تعلیم اور سیرت، علم کی اہمیت اور افادیت۔ دراصل یہ ایک بیان ہے جو مجلس دعوت الحق کے چیئرمین، نامور عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی نے گیا بہار میں کیا ہے۔ یہ آپ نے وہاں کے مدرسہ جامعہ اسلامیہ محلہ کریم گنج گیا بہار میں کیا ہے۔ یہ جلسہ دستار بندی تھا جہاں ماشاءاللہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا محمد افضل حسین، اس طرح پروفیسر شکیل احمد، مولانا نظر توحید اور بہت سے نامور علماء موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی کا یہ خطاب ہوا ہے۔ خطاب منوان جوں کا توں پیش خدمت ہے، ساتھ ہی موقع کی چند تصاویر بھی پیش خدمت ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. صدر محترم اور مادر علمی سے تشریف لائے ہوئے موقر و مکرم استاد گرامی قدر، جملہ اکابر معزز سامعین، عزیز دوستو، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں بھی مدرسہ اسلامیہ کے اس پروقار اجلاس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو خوش بختوں میں شامل کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ ابھی ہمارے دوست جناب پروفیسر شکیل صاحب بڑے پروقی انداز میں بتا رہے تھے کہ یہ مدارس کے طلبہ چٹائیوں پر بیٹھ کر کس طرح علم و فضل حاصل کرتے ہیں۔ آپ تو گیا میں ہیں اور گیا کا نالندہ یونیورسٹی جو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک، نالندہ جو بالکل آپ کے پڑوس میں ہے، اس کے طرز تعلیم کے بارے میں بخوبی واقفیت ہوگی کہ اسی طرح پیڑوں کے نیچے، اسی طرح چٹائیوں پر وہاں تعلیم دی جاتی تھی اور دنیا زمانے سے طلبہ ملک اور بیرون ملک سے یہاں آتے تھے۔
مولانا مناظر حسن گیلانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یکسانیت بیان کی ہے اپنے ایک مضمون میں نالندہ یونیورسٹی کے طرز تعلیم، طرز رہائش اور دارالعلوم کے اس دور کے طرز تعلیم کے بارے میں۔ یہ مدرسہ اسلامیہ کا پروقار اجلاس ہے، اور مدرسے کی ابتدا یہ کہتے ہیں کہنے والے کہ صفہ سے شروع ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس روز اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ 5 آیات کا نزول ہوا، وہ مکے کا ماحول، وہ دار ارقم، وہاں تلاش کریں کہ تعلیم کی ابتدا شعب ابی طالب میں نظر آئے گی، مسجد ابو بکر، بیت فاطمہ بنت خطاب میں نظر آئے گی۔ مدینہ تو بہت بعد میں دارالعلم بنا، 13 سال مکے میں مسلسل تعلیم کا سلسلہ قائم رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گھروں پر بھی خواتین عورتوں کی تعلیم کا نظم تھا۔ وہ مشہور صحابیاں ہیں فاطمہ، حضرت عمر فاروق کی بہن، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیوٹر گھر میں تعلیم دینے کے لیے خباب ابن ارت ان کو مقرر کیا تھا، اور وہ آتے تھے ان کو گھر میں پڑھانے۔ اور پھر ان کا مشہور واقعہ ہے، وہ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید جو 10 مبشرہ میں سے ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، 5واں یا 6واں ہی نمبر ہے ان کا۔ بہرحال گھروں میں بھی تعلیم کا نظم تھا، شعب ابی طالب میں بھی تھا، دار ارقم میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے یثرب تشریف لائے، اور یوں ہی نہیں چلے آئے، پوری پلاننگ کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ 6 مہینے پہلے سے پوری پلاننگ تھی، اور 2 سواریوں کو جو 400 درہم میں خرید کر حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر الرٹ پوزیشن میں رکھ دی گئی تھی۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت ایک نارمل عام جنرلی جو سواری تھی وہ 80 درہم میں آ جاتی تھی۔ آپ نے 80 یا 100 یا 200 کی نہیں بلکہ 400 800 درہم یعنی 5 گنا زیادہ قیمت کی آپ نے سواری خریدی سفر ہجرت کے لیے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ سفر کوئی روٹین کا سفر نہیں ہوگا کہ چلے عام راستے سے جی ٹی روڈ پر کہ دلی سے چلے سیدھا راستہ جا رہا ہے کلکتے کو۔ یوں جی ٹی روڈ تو پشاور سے ڈھاکے تک تھا۔ تو آپ اس سفر کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اہم ترین سفر ہوگا۔ آپ زمینی حقائق کو سمجھ کر اور اس کا انتظام کر کے چل رہے تھے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں
حضرت ہند ابن ابی حالہ جو وصاف رسول اللہ کہلائے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہے اور حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح ہے۔ پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ کا عتیق ابن عائش سے، یہ عتیق لفظ نہیں ہے، عتیق ابن عائش سے ہوا، ایک بچی پیدا ہوئی، ہند اس کا نام رکھا گیا، ہند۔ جس ہند میں ہم بیٹھے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے ہیں ہند۔ ہند ادھر رہے، یہ بلاد ہند کہلایا، اور سندھ ادھر چلے گئے، وہ بلاد سندھ کہلایا۔ تو جناب اتنا پیار تھا عربوں کو کہ اپنے بچوں کے نام، بچیوں کے نام رکھتے تھے ہند۔ دوسرا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا، ابو حالہ جن کا نام مالک ہے، ابو حالہ جن سے دو بیٹے پیدا ہوئے، حالہ، یہ حالہ لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نہیں ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں لڑکیوں کے نام لڑکوں کے نام پہ رکھ دیتی ہیں۔ اقرا، اقرا ہزاروں مل جائیں گے، ہر شہر میں بچیوں کے نام اقرا، اقرا، جبکہ وہ میل ہے، مذکر کا نام ہے، فیمیل نام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ اقرا مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا نہیں ہے، میل ہے، فیمیل نہیں ہے۔ جسے دیکھیے ایمن، لڑکیوں کے نام، ایمن مذکر کا نام ہے، میل ہے، فیمیل نہیں ہے، لیکن فیمیل کے نہیں رکھا جا رہا ہے۔ تو حالہ یہ لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نہیں ہے۔ دو بچے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند۔ جب حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس وقت یہ سال 1.5 سال کے، سال 6 مہینے کے، مان لیجئے 6 مہینے کے، تو یہ اپنے ساتھ لے کر آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ چنانچہ سیرت کی، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں وصاف رسول اللہ ان کا لقب اور ٹائٹل آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سیرت نگار، وصاف مبالغے کا صیغہ ہے۔ واصف کے معنی بھی سیرت نگار کے ہیں، واصف نہیں بلکہ وصاف، جیسے ساتر سے ستار، غافر سے غفار، عالم سے علام، قالم سے قلام، اسی طرح یہ گویا واصف سے وصاف، بڑے سیرت نگار۔ اس لیے کہ اگر 6 مہینے کے تھے اور حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے بعد آپ کی تاج پوشی ہوئی ہے۔ نبوت کا اعلان تو اس وقت ہو گیا تھا، کنت نبیا وآدم لمنجدل بین الماء والطین۔ علماء اور ارباب حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ روایت متن کے لحاظ سے بھی ضعیف نہیں ہے۔ کنت نبیا وآدم لمنجدل بین الماء والطین، تو اعلان نبوت، نامزدگی، نومینیشن تو اس وقت ہو گیا تھا، لیکن آپ کی تاج پوشی باقاعدہ اس وقت ہوئی جب آپ دنیا میں آئے اور 40 سال کی عمر ہوئی ہے، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے اور 15 سال ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ ہند
6 مہینے کے تھے تو اب یہ 15.5 سال کے ہیں، اور اگر سال بھر کے تھے تو اب 16 سال کے ہیں۔ تو 15.5 سال کا بچہ ہو یا 16 سال اور 17 سال کا ہو، عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑے سیرت نگار ہیں حسن اور حسین اور فاطمہ اور علی، اور تمام صحابہ سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عینی شاہد ہیں۔ سیرت کی کتاب شمائل میں وہ تمام حالات بیان کرتے ہیں۔ حسن اور حسین پوچھتے ہیں مخرجہ و مدخلہ مشربہ و ماکلہ، آپ کے کھانے اور پینے اور اندر اور باہر کی زندگی کے بارے میں جو تفصیلات حضرت ہند نے بتائی ہیں کوئی دوسرے نے نہ بتائی، اور نہ اس کا وہ آئی گویا چشم دید گواہ۔ حضرت ہند، جس ہند میں ہم بیٹھے ہیں، عربوں کو ایسا تعلق اور ایسی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ مکے سے آپ تشریف لائے تو یہ یوں ہی نہیں چلے آئے بیٹھے سے اٹھے چلے گئے ہو، بلکہ پلانڈڈ یہ سفر تھا، پہلے سے گویا منظم مرتب پروگرام تھا۔ 6 مہینے پہلے سے 2 اونٹنیاں 5 گنا زیادہ قیمت کی خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ایک پہلو، ایک جملہ جو حضرت ہند کے حوالے سے شمائل میں موجود ہے کہ لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَطَاءٌ، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَطَاءٌ، ہر سچویشن کا سولوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ آپ سمجھ کر چل رہے تھے کہ یہ بہت خطرناک سفر ہوگا۔ ہمارا نوجوان کہہ دیتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ ارے اللہ تو مالک ہے ہی ہے، کچھ تدبر کی بھی ضرورت ہے، اسباب کی بھی ضرورت ہے۔ اسباب السماوات والارض ما خلقتها باطلا، یہ اسباب جو تو نے بنائے ہیں یہ بیکار نہیں بنائے۔ آپ نے 2 سواریاں 5 گنا زیادہ قیمت کی، یوں سمجھو کہ ایک کار آپ 5 لاکھ کی لیتے ہو اور ایک 25 لاکھ کی، تو 25 لاکھ والی جو آپ نے لی ہے اس کی طاقت، اس کا انجن، اس کی اسپیڈ، وہ ہر چیز اس سے زیادہ وہ کہیں جو ہے مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ ایک گاڑی وہ ہے جو 20 لاکھ کی آپ نے لی ہے، ایک وہ ہے جو 1 کروڑ روپے کی خرید رہے ہیں، اور آپ نے اس طرح سفر کیا۔ عبداللہ بن اریقط ایک انون، جو انون راستوں کا ماہر تھا، کانا خریدن کے الفاظ ہیں تمام سیرت ابن ہشام وغیرہ میں کہ وہ بڑا ماہر اور ایکسپرٹ تھا انون راستوں۔ اس کو آپ نے ہائر کیا اور لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ بھی کی کہ حضرت علی کو اپنی جگہ سلایا اور یہ کہہ دیا کہ گھبرانا مت، 3 دن بعد تم فلاں جگہ ملنا۔ دیکھیے وہ لوگ آپ کے دروازے کے سب سامنے کھڑے رہے آپ کے انتظار میں کہ باہر نکلیں اور حملہ کر دیں، لیکن دیکھیے عربوں کی یہ بھی ایک پرمپرا تھی، ایک روایت تھی۔ برائیاں بہت تھیں، بہت برائیاں تھیں، کون سی برائی ایسی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ اس کے باوجود بھی کچھ اقدار، ویلیوز، کچھ جو ہیں روایتیں، پرمپرائیں ان میں تھیں کہ رات کو کسی کے گھر میں نہیں گھسیں گے، رات کو کسی کے گھر میں نہیں گھسیں گے، باہر دن میں جب وہ نکلیں گے تو حملہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نے ایک تو انتظام یہ کیا، اور آپ 3 دن غار ثور میں رہے، یوں ہی نہیں رہے، پلانڈڈ، بالکل منصوبہ بند طریقے پر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی یہ رہی کہ ان 3 دنوں میں ڈھابے پر چائے کی دکان، یہ ادھر ادھر جہاں
لوگ چوپالوں پر بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھیں دن بھر اور کان لگائے رکھیں کہ کیا کیا سرگوشیاں منصوبے اور پروگرام بن رہے ہیں، اور رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب خلقت خدا سو جائے تو اس طرح آئیں کہ گویا مالک بن فہیرہ جو غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ملازم تھے، وہ بھیڑ بکریوں کو لے کر آئیں اور رات کو پوری رپورٹ دیں کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح آپ نے پوری پلاننگ کی اور آپ مکے سے مدینے آئے انون راستوں سے، اس کے باوجود آپ نے یہ احتیاط کی اور ہدایت کی کہ کوئی راستے میں پھر بھی مل جائے تو میرا نام نہ بتانا، میرا نام نہ بتانا۔ کیا کہنا؟ رجل یہدین السبیل باغن وہادن، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ گائیڈ ہیں ہمارے۔ وہ سمجھتا کوئی کھو گیا ہوگا، بچہ کھو گیا، اونٹ کھو گیا ہوگا، یہ ہے ان کا گائیڈ ہے، راہ بتانے والا، ڈھونڈنے والا۔ ان کی مراد آخرت کا راستہ ہوتی کہ آخرت کا راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اتنی احتیاطیں کی، اتنے اسباب اکٹھے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نگیٹو پہلو کو سامنے رکھا۔ میرے دوستو، آج کے جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، وہ ہر شخص واقف ہے، اس میں بڑے تدبر کی، بڑی حکمت عملی کی، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ منصوبہ بند طریقے پر ان علماء کے مشورے تھے جو یہ بوریہ نشین ان مسجدوں میں درس دے رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ مدرسے کی ابتدا مسجد سے ہے۔ جتنی بھی خیر القرون میں یونیورسٹیاں بنی، ان سب کے ساتھ الجامع کا لفظ ہے۔ سب سے پہلی جو یونیورسٹی بنی ہے اور ایک خاتون نے بنائی، مسجد کے آس پاس کمرے طلبہ کے رہنے کے لیے، جامع قیروان فاطمہ ان کا نام ہے، بڑی فقیہ مفتیہ تھی۔ ان کی بہن مریم نے دوسرے شہر اندلس میں جامع اندلس، کہیں کسی جگہ جامع فلاں، وہ نام آج کتابوں میں رہ گئے۔ البتہ ایک الجامع الازہر آج بھی موجود ہے، اس کا نام جامعہ ازہر نہیں ہے، اس کا نام جامعہ ازہر نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الجامع الازہر۔ اور الجامع اس مسجد کو کہتے ہیں جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ جتنے بھی یونیورسٹیاں، درسگاہیں دنیا میں وجود میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے رہائش گاہ سے پہلے اللہ کے گھر کی تعلیم کی، اللہ کے گھر کی عبادت کی۔ آپ نے فکر کی کہ ایک ایسا گھر بنے، اللہ کا گھر جس میں عبادت کا نظم ہو۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے 15 دن تقریباً۔ ایک پلنگ تھا آپ کے آرام کے لیے، وہ پلنگ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا اور ساگوان کی چھال کا بنا ہوا تھا۔ اور ساگوان اس وقت میرے انڈیا سے جاتی تھی، اس وقت بھارت سے جاتی تھی، یعنی وہ چارپائی، وہ پلنگ جو بعد میں آپ کے حجرہ مقدسہ میں آیا ہے، اور آخری وقت آپ کا الرفیق الاعلی جو آخری وقت ہے، آپ نے پردہ فرمایا ہے رب سے ملنے کا، وہ بھی اسی پلنگ پر ہے جو میرے بھارت کا بنا ہوا ہے، ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا اور ساگوان کی لکڑی چھال کا بنا ہوا۔
ہندوستان سے تو اتنا تعلق تھا، ہندوستان کی تو تلوار بہت مشہور و معروف تھی، وہ مدھیہ پردیش میں بنتی تھی، القلعیہ، جسے قلعہ لوگ بولتے ہیں، لفظ تو قلعہ ہے، تو اس کو القلعیہ بھی کہتے تھے، السیوف القلعیہ، یا مہند بھی بولتے تھے، یعنی میڈ ان ہند، مہند۔ وہ ایک شاعر ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و منقبت و مدحت میں جو اشعار کہے، اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ اِنَّكَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، آپ تو وہ نور ہیں جس سے دنیا جگمگا رہی ہے، مُحَنَّدٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ، اور آپ کا چہرہ تو ایسا چمکتا ہے اور ایسا دمکتا ہے جیسے انڈیا کی بنی ہوئی تلوار، تو آپ نے اپنی کملی اڑا دی ہے ان کو۔ یہاں کا عطر بڑا مشہور تھا، عطر، آدم آئے تھے تو یہیں آئے تھے، جنت کی خوشبوئیں لے کر اسی ہندوستان میں اترے تھے۔ یہ تو ہمارے باپ کا ملک ہے، یہ تو ہمارے باپ کا دیش ہے۔ تو جناب یہاں کا عطر بخاری میں ہے، بخاری میں ہے کہ جو خاص خاص موقع ہوتے، باہر سے بیروکریج آتے، سفراء آتے، عید بقرعید کا موقع ہوتا، خاص خاص مواقع پر آپ وہ عطر استعمال کرتے جس کا نام بخاری میں زریرہ لکھا ہوا ہے، اور بین السطور میں لکھا ہے کہ قصب یجاء من الہند، قصب یجاء من الہند، یہ وہ لکڑیاں ہوتی تھی عود کی جو انڈیا سے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی اور عرب والے امپورٹ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا تعلق تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آپ نے مسجد بنوائی، صرف نماز کے لیے نہیں، ملٹیپل پرپس کے لیے تھی یہ مسجد۔ یہ مسجد عبادت گاہ تھی، آپ اس کے امام، جمعے کے خطبے کے لیے تھی، آپ اس کے خطیب، درس گاہ تھی، آپ اس کے معلم، یہ سیکریٹریٹ تھی، تمام معاملات قانونی عدالت کی عدالت تھی، کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں فیصلے کیے جاتے، باہر سے سفراء آتے تو ان کا استقبال ریسیو وہاں کیا جاتا، شادی بیاہ نکاح اس میں ہوتے، کوئی زخمی ہو جاتا ان کا علاج مسجد کے صحن میں ہوتا، اور اس کے علاج کے لیے نرسیں بھی موجود ہوتی، نرسیں۔ یورپ یہ کہتا ہے کہ نرس سب سے پہلے نرسنگ کا کام وہ لارس فلورا لارنس 1810 میں جو پیدا ہوئی، وہ سب سے پہلی نرس ہے۔ فلورا سب سے پہلی وہ نرس ہے جس نے یہ کام شروع کیا، زخمیوں کا علاج، مرہم پٹی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1810 میں تو یہ پیدا ہوئی ہے، اس سے 1200 سال پہلے حضرت رفیدہ موجود ہے، صحابیہ رسول، جو نرس کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل زخمی ہو گئے، ان کا علاج کر رہی ہیں۔ بدر، احد، حنین، خیبر، وہاں ان کے جو میڈیکل ٹولز ہوتے ہیں، میڈیکل سامان، وہ
اونٹوں کے اوپر سوار کر کے ان کے میڈیکل ٹولز کو وہاں لے جایا جاتا مارکا گاہ اور گویا میدان جنگ میں، اور وہاں ان کے گویا کیمپ لگتے، موبائل کیمپ، موبائل میڈیکل کیمپ، کبھی وہاں لگ رہا ہے، کبھی وہاں لگ رہا ہے، کبھی وہاں لگ رہا ہے، موبائل میڈیکل کیمپ۔ یہ مسجد جہاں یہ مدرسہ اسلامیہ قائم ہے، اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تمہارے درس، تمہاری تعلیم گاہ ہے یہ، یہیں سے اسلام کی شروعات اسی مسجد سے ہوئی ہے، اور انہی مسجدوں سے اس کی نشأت ثانیہ ہوگی۔ یہیں سے پیغام پہنچا ہے اور پہنچے گا، اور ان مدرسوں کو تو گیا والوں اور ہندوستان والوں تم ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہو، توہین کرتے ہو، اور ان کو ان کی حیثیت گھٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کی حقیقت کو امریکہ سمجھتا ہے، اسرائیل سمجھتا ہے۔ مستقل پی ایچ ڈی کی ہے وہاں کی خواتین نے دارالعلوم دیوبند کے اوپر، اسرائیل کی لیڈی نے۔ یہ مدرسہ کمک گاہ ہے، رصد گاہ ہے۔ اگر کمک ختم ہو جائے، اگر وہ کنیکشن ختم ہو جائے، تو آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کہ 90,000 فوج جب ان کو کمک نہیں پہنچی، رسد نہیں پہنچی، وہ مین کنیکشن ختم ہو گیا، تو 90,000 فوج نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرنڈر کر دیا ہے۔ پڑوسی ملک کی 90,000 فوج، کیوں؟ کہ جہاں سے رسد پہنچ رہی تھی وہ لائف لائن کاٹ دی گئی، ختم کر دی گئی۔ یہ رسد گاہ ہے، یہ مدارس رسد گاہ ہیں، ایمان کی، اسلام کی، تمہارے عقائد کی، اعمال کی۔ یہ جو ترسیل ہوتی ہے پائپ لائن اور تم تک پہنچتا ہے ایمان اور ہدایت، اس کی کمک گاہیں، رسد گاہیں ہیں۔ ان کی لائن اگر کاٹو گے، خدا نخواستہ کٹ گئی، تو کچھ ہی دنوں میں اسلام، ایمان، عقائد یہ دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہی کوشش ہو رہی ہے، گمراہ کرنے کی یہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے آتنکواد پھیلایا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، پروپیگنڈا، خالص پروپیگنڈا، جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ ملک کی پارلیمنٹ میں، ایڈوانی کے دور میں، آن دا ریکارڈ یہ بیان موجود ہے ملک کی پارلیمنٹ میں کہ ہم نے ہندوستان کے مدارس میں انویسٹیگیشن کی ہے، تحقیقات کی ہیں، ریسرچ کی ہے، ہمیں کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ملا۔ یہ کمک گاہیں ہیں، رصد گاہیں ہیں، ان کی جتنی بھی قدر کرو گے اپنے ایمان کو بچا لو گے، اپنی اولاد کے اور اپنی بچیوں کے ایمان کو بچا لو گے۔ یہ وہ اسلام کی ترسیل اور اسلام کو پہنچانے کا یہ وہ ذریعہ ہے۔ کوئی تم سے، آپ نے دیکھا، بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، کیا تنخواہ ملتی ہے ان بیچاروں کو، اور اس غریب طالب علم کو کیا ملتا ہے؟ اس کے باوجود حوصلہ رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر مسجدیں آباد ہیں تو انہی فقراء اور یتیم اور مسکین ان بچوں سے اور ان اساتذہ سے مسجدیں آباد ہیں۔ اقبال دیکھ کر آیا تھا، ڈاکٹر اقبال، ان کے دوست ڈاکٹر وزیر نے کہا تھا، ارے اقبال یہ کس کام کے ہیں، ملے بدنے ہیں،
مسجدوں کے بدنے ہیں، بس اذانیں دیتے ہیں، ملا یہ کس کام کے ہیں؟ کہا رہنے دو ڈاکٹر وزیر، رہنے دو، میں حال دیکھ کر آیا ہوں اندلس کا، اندلس کا حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ اندلس، وہ وہاں کی مسجد قرطبہ کہ جہاں تمہارا عروج تھا، اس وقت وہاں روشنی تھی، یورپ میں اندھیرا اور مسجد قرطبہ میں اجالا، اتنا اجالا کہ اس کی روشنی سے 5 میل 7 کلومیٹر دور تک روشنی ہوتی تھی، اس مسجد قرطبہ کی روشنی سے۔ وہاں اندھیرا تھا اور یہاں اجالا، لیکن جب لائن کاٹ دی گئی، یہ ہمارے ان اکابر کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ مدارس عوامی چندے پر رکھے، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے مدارس تھے، لیکن ان کی آمدنی کا ذریعہ حکومتیں تھی، امیر کبیر تھے۔ جب حکومتیں ختم ہو گئیں، عمرہ کی امارتیں، ان کی جو ہے حکومتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں ختم ہو گئیں، تو مدارس ویران ہو گئے۔ ہمارے ان اکابر نے، مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے چٹکی چٹکی آٹے سے ان مساجد، ان مدارس کی ابتدا کی۔ ایک ایک چٹکی آٹا، روٹی پکا رہی ہے ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بچی، ایک چٹکی آٹا مدرسے کے لیے ڈال لے، ہفتے میں پہنچا دے۔ اس طرح شروعات ہوئی ہے، اس طرح شروعات ہوئی ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ اور اس کے باوجود کہ میٹیریل خام پہنچتا ہے، کمزور پہنچتا ہے، خراب پہنچتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بڑے بڑے علماء، محدثین و مفسرین، اہل علم، ارباب بصیرت انہی مدارس سے نکل رہے ہیں، جبکہ کارخانے میں اگر مال خراب جا رہا ہو تو خراب ہی نکلے گا، لیکن یہاں خراب مال جاتا ہے اور اس سے اچھا مال پروڈکٹ تیار ہو کے آتا ہے۔ یہ علماء، یہ اکابر، یہ نورانی چہرے، یہ نورانی صورتیں سب اسی مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ان مدارس کی قدر کرو، یہ مدارس سائبان ہیں، یہ مدارس دشمن کوشش کر رہا ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کے دلوں سے ایمان اور عقائد کھرچنے کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یریدون، اہل علم موجود ہیں، بات کو ختم کر رہا ہوں میں۔ یریدون فعل مضارع، اہل علم موجود ہے، اور فعل مضارع تجدد اور حدوث کو بتاتا ہے، زمان حال، زمان استقبال کو بتاتا ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں مکے میں، یہ کوشش کریں گے مدینے میں، حجاز میں، مصر میں، افریقہ میں، ہندوستان میں، آج کر رہے ہیں۔ ابتدائی سالوں میں 100 سال کے بعد بھی کوشش کریں گے، 1000 سال کے بعد، 1444 کے بعد بھی یہ کوشش کریں گے۔ یریدون، کوشش کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تجدد اور حدوث ہے ان کی کوششوں کا انداز، طریقہ، وہ جو مکے میں ہے ضروری نہیں کہ مدینے میں ہو، ضروری نہیں کہ 100 سال کے بعد ہو، اس کا جو اسٹائل ہے ضروری نہیں کہ جو آج ہے وہ کل ہو۔
اس لیے کہ فعل مضارع تجدد اور حدوث کو بتاتا ہے. آج کسی اور طریقے سے اور کل کسی اور طریقے سے یہ کوشش کریں گے اللہ کے نور کو مٹانے کی، جس کی تفسیر مفسرین نے نام محمد سے کی ہے کہ محمد کے نام کو مٹانے کی، جس کی تفسیر قرآن سے کی ہے کہ قرآن کو مٹانے کی، جس کی تفسیر مفسرین نے اسلام سے کی ہے کہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں آج کر رہے ہیں. بِأَفْوَاهِهِمْ، افواہوں سے، اپنے منہ سے، اپنے بیانوں سے، اور افواہوں سے، فیک نیوز سے. فیک نیوز، افواہیں. وہاں اتنے ہندو ہو گئے، وہاں اتنے ہندو ہو گئے، وہاں اتنی لڑکیاں ہندو ہو گئی. تحقیق کی تو پتہ چلا وہ تو فیک نیوز تھی، افواہ تھی. بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی افواہوں سے یہ کوشش، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، اسلام کو اور محمد کے نام کو مٹا دیں. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو، نام محمد کو، قرآن کو، اپنی کتاب کو اور اپنے دین اسلام کو پورا کر کے رہے گا. اگرچہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ لوگ ان کو کتنا ہی برا لگے، ان کو کتنی ہی ناگواری ہو. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس ادارے کی اور تمام جتنے ادارے ہیں وہ سب تمہارے ادارے ہیں. ان کی مدد کرو، نصرت پہنچاؤ، جانی، مالی، اخلاقی، جو بھی کمک مدد پہنچ سکتی ہے، کر سکتے ہو کرو. انشاءاللہ العزیز یہ تمہارا دینا اور تمہاری مدد تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.